دی لیجنڈز ایک ایسا یوٹیوب چینل ہے جہاں ہم آپ کو تاریخ کے عظیم ہیروز، بہادروں اور مشہور شخصیات کی متاثر کن کہانیاں سناتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز علم، حوصلہ اور جذبے سے بھرپور ہوتی ہیں، جو نہ صرف آپ کا وقت قیمتی بنائیں گی بلکہ آپ کو ماضی سے جوڑ کر کچھ نیا سکھائیں گی۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ تاریخ کے اصل لیجنڈز کون تھے تو ہمارا ساتھ دیں، سبسکرائب کریں اور تاریخ سے سبق لیں۔ سکندر اعظم، جسے مشرق میں سکندر اعظم کہا جاتا ہے، دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم فاتح مانا جاتا ہے۔ اس کی جرأت، ذہانت اور بلند حوصلے نے اسے ایک افسانوی حیثیت دی۔ وہ صرف ایک جنگجو ہی نہیں بلکہ ایک ایسا حکمران تھا جس نے دنیا کو ایک حکومت کے تحت متحد کرنے کا خواب دیکھا۔ ابتدائی زندگی: سکندر 356 قبل مسیح میں مقدونیہ کے شہر پیلا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد فلپ دوم ایک طاقتور بادشاہ تھے، جبکہ والدہ ملکہ اولمپیا نے بچپن ہی سے اس کے دل میں عظمت کے خواب جگا دیے۔ سکندر کی تعلیم و تربیت عظیم فلسفی ارسطو نے کی، جس نے اسے فلسفہ، سائنس، طب اور جنگی حکمت عملی سکھائی۔ 12 سال کی عمر میں سکندر نے ایک جنگلی گھوڑے بوفالاس کو قابو کیا، جسے کوئی اور قابو نہ کر سکا۔ یہ گھوڑا بعد میں ہر جنگ میں اس کا ساتھی رہا۔ اقتدار کا آغاز: جب سکندر کی عمر صرف 20 سال تھی تو اس کے والد کا قتل ہو گیا اور وہ مقدونیہ کا بادشاہ بن گیا۔ کم عمری کے باوجود اس نے اپنی ذہانت اور بہادری سے سب کو حیران کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے یونان کو اپنے قبضے میں لیا اور پھر اپنی نظر طاقتور فارسی سلطنت پر ڈالی۔ فتوحات: سکندر نے ایک چھوٹی لیکن منظم فوج کے ساتھ اپنی مہمات کا آغاز کیا۔ اس کی جنگی حکمت عملی اور سپاہیوں کی وفاداری نے اسے ناقابل شکست بنا دیا۔ جنگ گرانی کس: 334 قبل مسیح فارس کے خلاف پہلی بڑی فتح۔ جنگ ایسس: 333 قبل مسیح فارسی بادشاہ داریوش سوم کو شکست دی، حالانکہ اس کے پاس کہیں بڑی فوج تھی۔ جنگ گوگامیلا: 331 قبل مسیح فیصلہ کن جنگ جس میں سکندر نے فارسی سلطنت کو مکمل طور پر شکست دی اور ایشیا کا حکمران بن گیا۔ فارس کے بعد سکندر نے مزید فتوحات حاصل کیں۔ اس نے مصر فتح کیا جہاں اسے دیوتا کا بیٹا کہا گیا، اور اس نے مشہور شہر اسکندریہ الیگزینڈریا کی بنیاد رکھی۔ پھر وہ ہندوستان پہنچا اور 326 قبل مسیح میں راجہ پورس کے خلاف مشہور جنگ ہائیڈیسپس لڑی۔ اگرچہ یہ جنگ سخت تھی لیکن سکندر نے راجہ پورس کی بہادری کی قدر کی اور اسے اپنا اتحادی بنا لیا۔ شخصیت اور نظریہ: سکندر صرف ایک فاتح ہی نہیں بلکہ ایک ویژن رکھنے والا رہنما تھا۔ وہ مشرق اور مغرب کی تہذیبوں کو ملا دینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک فارسی شہزادی سے شادی کی، اپنے سپاہیوں کو بھی غیر ملکی عورتوں سے شادی کی ترغیب دی اور یونانی ثقافت کو ایشیا بھر میں پھیلایا۔ وفات: سالوں کی جنگوں اور طویل سفر کے بعد اس کے سپاہی تھک گئے۔ ہندوستان سے واپسی کے دوران وہ شدید بیمار ہوا اور 323 قبل مسیح میں صرف 32 سال کی عمر میں بابل میں انتقال کر گیا۔ اس کی ناگہانی موت کے بعد سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی، لیکن اس کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا۔ وراثت: سکندر کی سلطنت یونان سے مصر تک اور فارس سے ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی جنگ نہیں ہاری۔ آج بھی دنیا کے عسکری اداروں میں اس کی جنگی حکمت عملی پڑھی جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ سکندر اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سبق: سکندر کی کہانی ہمیں حوصلے، بلند نظری اور قیادت کا سبق دیتی ہے، لیکن یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ چاہے کوئی آدھی دنیا فتح کر لے، موت ہر ایک کو آنی ہے۔ اصل عظمت طاقت میں نہیں بلکہ ایسی میراث چھوڑنے میں ہے جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرے۔ یہ تھی سکندر اعظم کی کہانی، ایک ایسا شخص جس نے اپنی کم عمری میں آدھی دنیا فتح کر لی مگر پھر بھی موت کے سامنے بے بس رہا۔ اس نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری مگر زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت سے بچ نہ سکا۔ آج اس کا جسم مٹی میں دفن ہے مگر اس کا نام تاریخ کے سنہرے اوراق میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ سکندر کی یہ داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت، دولت اور فتوحات ہمیشہ نہیں رہتی۔ اصل عظمت کردار میں ہے، نیت میں ہے اور اس ورثے میں ہے جو ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں
کیونکہ تاریخ صرف ماضی نہیں، یہ آنے والے کل کے لیے روشنی بھی ہے۔ اللہ ہمیں بھی حق و سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید ایسی تاریخی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں اور ہمارے چینل دا لیجنڈز کو سبسکرائب کریں۔